अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक मर्तबा फिर हाजिर हूं। अपनी नौयत की सबसे मुनफरद डकैती जिसका जिक्र तमाम अखबारात में ख़बरों की सूरत में और तमाम टेलीविज़न ने उसको नशर किया ब्रेकिंग के तौर पर। ना सिर्फ टॉक शोज़ में बल्कि मॉर्निंग शोज़ में उसका ज़िक्र हुआ। उसमें एक नया पॉइंट आया है और नया मोड़ आ गया है और उसमें जो पेशरफ्त हुई है उसमें एमक्यूएम लंदन का ज़िक्र हो गया है, एमक्यूएम लंदन के लोगों का उसमें ज़िक्र हो गया है। और जो रिपोर्ट पेश की गई है अदालत में, उसमें क्या कहा गया है, क्या स्टोरी बयान की गई है, उसको आपके सामने रखूँगा इस अंदरूनी कहानी को। लेकिन इस अंदरूनी कहानी को सामने रखने से पहले 2 तजर्बात कि पाकिस्तान में, कराची कह लीजिए या पूरे पाकिस्तान के अंदर आम तौर पर इस तरह के केसेज़ में जिस तरह अब एमक्यूएम लंदन को शामिल किया गया है, होता क्या है? और ये मेरे पर्सनल दोनों तजर्बात हैं और यूँ कह लीजिए कि इसको खुद देखा है और इसके साथ गुज़रा हूँ इन मराहिल के साथ। 9 साल जंग अखबार से वाबस्ता रहने के बाद जब मैंने ये फ़ैसला किया कि मैंने टेलीविज़न चैनल को जॉइन करना है और मैंने एक निजी टीवी चैनल को जॉइन किया, तो ग़ालिबन मेरा दूसरा या तीसरा रोज़ था। बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को। ये जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ट्रू है और इसमें कोई भी मैं किसी भी किस्म की क़यास-आराई नहीं कर रहा और कोई भी किसी भी चीज़ का इज़ाफ़ा नहीं कर रहा। तो मेरे हेड ने मुझे बताया, शायद दूसरा या तीसरा दिन था, कि शायद सिटी कोर्ट की टाइमिंग 12-1 बजे का टाइम था। मुझे कहा गया, मैं उस वक़्त हाई कोर्ट में मौजूद था, मुझे कहा गया कि फ़ौरी तौर पर कैमरा लेकर, गाड़ी लेकर सिटी कोर्ट पहुँचे। और मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या होना है। कहा गया कि रास्ते में बता देंगे कि क्या हो रहा है, लेकिन आप सिटी कोर्ट पहुँचे। ख़ैर, ज़ाहिर है कि हाई कोर्ट से सिटी कोर्ट का जो रास्ता है वो 10 से 15 मिनट है नॉर्मली, ट्रैफ़िक हो तो 25 मिनट लग जाते हैं। मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे रास्ते में ही बताया गया कि एफआईए का एक सेल बना था उस ज़माने में जो काउंटर टेररिज़्म को डील करता था। और फिर मैंने एक अचानक से गाड़ी कराची सिटी कोर्ट के अंदर आती देखी, जिसमें एफआईए के काउंटर टेररिज़्म के पुलिस एहलकार, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे अमेरिकन जो फ़ोर्सेस होती हैं, बिल्कुल वेपन के साथ और पूरे तरीके के सामान के साथ, असलहे के साथ और पूरी तैयारी के साथ। उन्होंने एक शख्स को एक रुमाल पहना रखा था और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। और मुझे जिसके बारे में बताया गया था कि ये तफ्तीशी अफ़सर है, मैंने उससे जाके उनसे बात की और मैंने कहा क्या मामला है? तो ग़ालिबन ये 7-8 मुहर्रम की बात है और उन दिनों होता ये है कि मुल्क भर के अंदर एक अलर्ट जारी किया जाता है कि मुल्क में दहशतगर्दी का ख़तरा है। तो इसके पेश नज़र ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग ख़बर थी हमारे लिए भी और इसको ब्रेक करना और एक्सक्लूसिव किस्म का हमने इसको ब्रेक किया था। खैर, खबर ये थी कि जी एक पंजाब के किसी इलाके से एक बहुत बड़ा दहशतगर्द जो है वो कराची एयरपोर्ट पे उतरा है और उसके पास से बहुत कुछ बरामद हुआ है, नक्शे, किताबचे और बहुत कुछ बरामद हुआ है और उसको अदालत में पेश किया जा रहा है। तो हमने उसकी एक्सक्लूसिव किस्म की फुटेज बनाई, तफ्तीशी अफसर के साथ भी और एफआईए के वो जो स्क्वाड था, क्लीन शेव नौजवान, बिल्कुल ऐसे लग रहा था अमेरिकन फ़ौज के जो मिलिट्री है उसके एहलकार हैं। और फिर वो ब्रेकिंग डब्बा घूमा और फिर उसके बाद हमारी ब्रेकिंग हुई, मेरे लाइव बीपर हुए और फिर उसके बाद फिर बाकी सारे चैनल्स आ गए एकदम से। खबर हुई और ये कि जी जो दहशतगर्दी का ख़तरा था पाकिस्तान के अंदर, वो अब ज़ाहिर है कि ये पकड़ा गया है मनसूबा, तो ज़ाहिर है कि अब दहशतगर्दी का ख़तरा नहीं होगा। ख़ैर, ये जब ब्रेकिंग हुई, मुहर्रम गुज़रा और उसके बाद 1 डेढ़ हफ़्ते के बाद मैं किसी काम से सिटी कोर्ट में था, तो मैंने देखा कि वही जिसको उन्होंने बहुत बड़ा दहशतगर्द बनाकर पेश किया था, एफआईए के अपने लोग अपने मोबाइल फ़ोन से उस शख्स की उसके अहल खाना से फ़ोन पर बात करवा रहे थे सिटी कोर्ट के अंदर बैठे हुए। ये मंज़र मैंने खुद देखा है। अच्छा, अब दूसरा मंज़र मैं आपको बताता हूँ आपका टाइम ज़ाया किए बगैर। और शायद मैंने ये ज़िक्र किया है सुप्रीम कोर्ट, अब एक सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त हाजिर सर्विस जज हैं और ये एमक्यूएम लंदन का नाम यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था और मैंने ये ज़िक्र बहुत अर्से से पहले किया था, लेकिन ये जो केस आया है अब इससे किस तरह वो कनेक्टेड होता है मैं आपको उसको समझा देता हूँ। एक नौजवान कराची का, बहुत खूबसूरत सा, यंग, हमारी ही उम्र का, हमसे थोड़ी सी छोटी उम्र का, वो
ہائی کورٹ کے اندر ایک اسٹاف ممبر کے طور پر سرکاری ملازمت اس کے پاس. ظاہر ہے کہ وہ جس علاقے میں تھا ینگ بلڈ، اور ظاہر ہے کہ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے کسی کو ناانصافی نہیں ہونے دینی، غلط کوئی کر رہا ہے تو اس کو روکنا ہے. تو ان کے علاقے میں چائنا کٹنگ بہت ہو رہی تھی، بلڈر بڑے پیمانے کے اوپر قبضے کر رہے تھے. اب ظاہر ہے کہ وہ اڑوس پڑوس میں تو ساری جگہیں وہ کہہ دیتا تھا، لیکن جب اس کے بالکل گھر کے سامنے چائنا کٹنگ ہونے لگی، غیر قانونی قبضہ ہونے لگا، تو وہ اڑ گیا اور اس نے اپنا تعارف کروایا کہ جی میں تو جو ہے وہ سرکاری، اور میں جو ہے وہ ہائی کورٹ کا سٹاف ہوں، اور میں یہ نہیں ہونے دوں گا، اور میں ایس بی سی اور پورے ڈپارٹمنٹ کو ہلا دوں گا فلاں. اب اب بڑا اس کو ذرا غور سے سنیے گا کہ ہوتا کیا ہے. ہمارے یہاں سیزن چلتے ہیں، اور آج کل بھی ایک سیزن چلا ہوا ہے. تو اس نوجوان کو، اس سرکاری ملازم کو پہلے تو کہا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں. تو اس نے کہا جی میں دیکھ لوں گا، جی کیا کریں گے آپ میرے لیے، میرے خلاف کیا کر سکتے ہیں. یکدم ایک رات کو رینجرز اس علاقے سے متعلق جو ڈی ایس آر صاحب تھے، ان کی سرپرستی کہہ لیجیے یا ان کی ہدایت کے اندر، ایک دو رینجرز کی موبائل آئیں اور رات دیر گئے اس نوجوان کو اٹھایا. سرکاری ملازم کی بات کر رہا ہوں، اور ہائی کورٹ کے ملازم کی بات کر رہا ہوں میں. اور اسے لے گئے اپنے جہاں پر بھی رینجرز کا کیمپ تھا. اب ظاہر ہے کہ یہ اطلاع رات 1-2 بجے جب یہ واقعہ ہوا، تو یہ پہنچتے پہنچتے آدھے ایک گھنٹے کے اندر ظاہر ہے کہ ان حاضر سروس جج کے پاس پہنچ گئی کہ جی ان کا امپلائی کو رینجرز لے گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے. انہوں نے اپنے اسٹاف کو اور خود جو ہے وہ ڈی جی رینجرز تک بات پہنچائی اور کال کی اعلیٰ حکام تک رینجرز کے، اور کہا کہ یہ فلاں علاقے میں یہ آپ کے لوگوں نے یہ ایسا کیا ہے، تو آپ اس کا فوری طور کے اوپر اس نوجوان کو چھوڑیں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم 10 منٹ میں اس کو کنفرم کر کے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے. اور 10 منٹ کے بعد ان حاضر سروس جج صاحب کو کال آئی کہ یہ جو نوجوان اٹھایا گیا ہے اس کا تعلق ایم کیو ایم لندن سے ہے، اور ہمارے لوگ اس کے اوپر کام کر رہے تھے اور ہمیں پتہ چل گیا تھا، اور اب ہم نے اس کی کارروائی کر لی ہے، اور لہٰذا ایم کیو ایم لندن کے دہشت گرد کے طور کے اوپر ہم اس کو ریلیز تو نہیں کر سکتے. اب ظاہر ہے کہ وہ بڑے دبنگ قسم کے جج تھے. جج سارے دبنگ نہیں ہوتے، میں سچی بات بتاؤں آپ کو، بڑے دبنگ قسم کے جج ہیں، ابھی بھی سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج ہیں. انہوں نے سخت زبان کا استعمال کیا اور کہا کہ یہ نوجوان صبح ہونے سے پہلے آپ اپنے موبائل کے اندر، یعنی کہ جو وین تھی رینجرز کی، اس پر گھر میں چھوڑ کر جائیں، ورنہ بہت برا ہوگا. اور چونکہ جج صاحب کو اس کا بیک گراؤنڈ نوجوان کا اور ان کی فیملی نے بتا دیا تھا، اور یہ اچھے جج تھے خدا ترس کہ جس نے رات کے اس پہر اپنے ملازم کی اتنی فکر کی. تو اس نوجوان کو پھر رات دیر گئے، یعنی کہ صبح جو ہے وہ گھر پر رینجرز نے پہنچایا. اگر یہ جج صاحب اگر فون نہ کرتے اور کہتے ملازم ہے، کیا ہے، قانون کے مطابق معاملہ ہونے دیں، تو یقینی طور پر وہ سرکاری ملازم کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہوتا، آپ اس کا اور میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. سرکاری ملازمت بھی جاتی، بہت کچھ جاتا. اب یہ جو خبر ہے نا، یہ جو میں نے 2 واقعات بتائے، یہ سیزن ہوتا ہے. کبھی طالبان کا سیزن ہوتا ہے، کبھی ایم کیو ایم لندن کا ذکر ہوتا ہے، سیزن ہوتا ہے، کبھی ایم کیو ایم کا سیزن ہوگا، یا مختلف سیزن ہے. جیسے آج کل پی ٹی آئی کا سیزن ہے، اس سے پہلے نواز شریف کا سیزن تھا، ہر ایک نون لیگ سے جڑا تھا تو اس کے خلاف کارروائی. اور پھر آج کل عمران خان کا بھی سیزن ہے، جو پی ٹی آئی سے ہے اس کو اٹھا لو، سمپل سا. اور اس کے بعد جرم ہے، الزام ہے، نہیں ہے، وہ کسی واقعے ملوث ہے یا نہیں ہے. تو اس میں وہ جس میں ڈی ایس پی صاحب ملوث ہیں، اور اس میں ایس ایس پی کا بھی ذکر تھا. اب اس میں ظاہر ہے کہ نہ کرتے ہوئے بھی اپنے کیس کو سٹرونگ کرنے کے لیے، اپنے موقف کو سٹرونگ کرنے کے لیے اس کیس میں بھی ایم کیو ایم لندن کا ذکر آ گیا. اور میں آپ کو مختصر تفصیل اس کی بتاتا ہوں. عبوری چالان جمع کرایا گیا ہے، اور اس عبوری چالان میں ایس ایس پی عمران قریشی اور کانسٹیبل عظمت ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ ان کے بارے میں کسی قسم کے شواہد نہیں ملے. چالان میں ایس ایس پی عمران قریشی، ریاض کارپینٹر، ساون اور عظمت کا نام کالم نمبر 2 میں لکھا گیا ہے، یعنی کہ اس میں یہ لوگ ملوث نہیں ہیں. جبکہ جو ڈی ایس پی عمیر طارق بخاری سمیت بجاری سمیت 8 ملزمان ہیں، ان کو اس واقعے میں ملوث قرار دیا گیا ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ انفارمر نے، الفاظ پہ غور کیجیے گا،
انفارمر نے یعنی کہ مخبر نے ایس ایس پی جنوبی کو اطلاع دی کہ اورنگی ٹاؤن کے گھر میں ایم کیو ایم لندن کے لوگ موجود ہیں۔ اطلاع تھی کہ اورنگی ٹاؤن کے گھر سے ایم کیو ایم لندن کے لوگوں کو دہشت گردوں کے لیے مالی معاونت کی جاتی ہے، اور یہ بھی اطلاع تھی کہ گھر سے بلیک منی اور ٹیرر فائنینسنگ کے شواہد مل سکتے ہیں، یعنی کہ دہشت گردی میں مالی مدد کے شواہد مل سکتے ہیں۔ تفتیشی افسر نے عبوری چلان میں کہا کہ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ عمیر طارق کی ٹیم نے اورنگی ٹاؤن کے گھر پر چھاپا مارا۔ بیسیکلی یہ چھاپا نہیں تھا، یہ ڈکیتی تھی، اور اس دوران طلائی زیورات اور 2 کروڑ روپے سے زائد کی نقدی کی ڈکیتی کی گئی۔ اس میں عمران قریشی صاحب ہیں، ان کو کلین چٹ دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو ڈی ایس پی ہے عمیر طارق، اس نے جو ایس ایس پی کی گاڑی کو استعمال کیا اور اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ ایک تاریخی نوعیت کی ڈکیتی کی۔ اب جو بجاری صاحب ہیں، اس کے اوپر تو جو ڈی ایس پی اب گرفتار ہیں ان کے خلاف یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سیزن چلتا ہے، یعنی کہ اینٹی طالبان، ایم کیو ایم لندن، اور پھر اس کے بعد عمران خان، پی ٹی آئی سے تعلق، تو اس میں پھر جائز چیزیں نہیں رہتی۔ وہ چیزیں جس کا کسی بھی طور پہ تعلق نہیں ہوتا، انفارچونیٹلی وہ اس میں اپنے مفادات کے لیے، چونکہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں اس کو شامل کر دیتے ہیں تاکہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ اپنا فائدہ دیکھا جا سکے اور اس کیس سے نکلا جا سکے۔ تو یہ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی جو سیزن ہے، اور سیزن بیسڈ ایونٹس بیسڈ جو رپورٹس، خبریں اور چھاپے اور کارروائیاں ہوتی ہیں، یہ اس کی ساری حقیقت ہے۔ ایک ایسا کیس جس کے اندر پولیس کو پتہ ہے کہ پولیس کے اندر ڈکیت موجود ہیں، کرمنلز موجود ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں ماضی کے اندر ہوئی ہیں، پھر وہ ایک ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ کر کسی دوسرے میں چلے جاتے ہیں، دوسرے کو چھوڑ کے کسی تیسرے میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں اس سے زیادہ کرائم کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک چیز کو واضح طور پر صرف اور صرف یہ کہیں کہ ڈکیتی کی ہے اور کسی بھی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں تھی اور نیت سے ہی ڈکیتی کرنے گئے تھے، یہ کہنے کے بجائے آپ نے چونکہ اس کیس کو ٹوسٹ کرنا تھا، آپ نے ایم کیو ایم لندن کو اس میں شامل کر دیا۔ یہ سچویشن ہے پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی، کہ اچھے خاصے کیس کو جو بنتا ہوا ہو اس کو کیسے خراب کرنا ہے، میرے خیال سے پاکستان کی پولیس سے زیادہ کوئی بہتر اس ایکسرسائز کو نہیں کر سکتا۔ یہ تھی اب کی صورتحال۔ اس سلسلے میں آپ کی کوئی رائے ہو تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ ایک نئے بلاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ جی اگر آپ نے ابھی تک کرنٹ افیئرز ود بلال فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب، فالو نہیں کیا تو کر لیجیے گا۔ خدا حافظ۔